یہ ہمارا لیول 1 کی جو ہے وہ ریویژن ہے گرامر کی، اور انشاءاللہ اس کو سب سے پہلے اس سے شروع کرتے ہیں آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو یہ ہماری جو تھی تھیم تھا پوری اس پروگرام کا، پورے پروگرام کا تھیم ہے کہ قرآن کا سیکھنا آسان ہے۔ میں ہمیشہ اس بات پہ آئی بلیو اٹ کہ جو چیزیں اہم ہوتی ہیں نا وہ ایزیلی اپروچیبل ہوتی ہیں، جیسے آکسیجن ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے بڑی اہم ہے، تو وہ ابنڈن ہے، ہر ایک کو مل جائے گی، ہر جگہ مل جائے گی۔ پانی بڑا اہم ہے زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے، تو وہ آپ کو جو ہے نا ہر جگہ اویلیبل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، سائیکل بنایا کہ پورا سال آپ کو پانی ملتا رہے گا کسی نہ کسی شکل۔ بہت کم ہوں گے جو کہ صحرائی علاقے ہیں ان میں جو پانی کی قلت ہوگی، ورنہ عام طور پہ جہاں آبادی ہیں وہاں پہ دریاؤں کے اوپر ہی آبادی ہوتی، پانی پہ ہی آبادی ہوتی جو ضرورت ہے۔ ایسی جو ہدایت ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ہے وہ آخرت کا فیصلہ کرنا ہے، اس نے آگ میں جلنا ہے یا اس نے باغات میں جانا ہے، اس کو سزا ملنی ہے، اس کو جزا ملنی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے لیے ہدایت مشکل ہو؟ اس کے لیے ہدایت بہت آسان اور نیچرل ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، اور پھر خود ہی کہا حل میں مدکر، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اگر اس کو آپ اس آیت مبارکہ کو ریوائز کرتے رہے اور اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ احساس جو ہے وہ ہو جائے گا کہ نہیں، قرآن مشکل نہیں ہے، ہدایت مشکل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہماری اللہ تعالیٰ ہماری تخلیق کرنے والے ہیں، اپنی تخلیق کو جاننے والے ہیں، اس کو ضروریات کا ادراک کرنے والے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مشکل ہے؟ یہ یقیناً بہت ہی آسان ہوگی۔ اور کوئی کہتا ہے اگر یہ مشکل ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو اس آیت کا انکار کرتا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں بڑا مشکل کام ہے، یہ تو ذہن میں آنے نہیں چاہیے۔ پھر سائیکولوجیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی انسان آپ کے ذہن میں شیطان یہ ڈال دیں مشکل ہے نا، تو پھر اس کو سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کنوینس ہو جائیں گے یہ آسان ہے تو سیکھنا آسان ہے۔ ابھی جو محترم بریگیڈیئر لقمان صاحب نے ہمارے سامنے پورا ریویژن رکھا، اور سورہ بقرہ کے پہلی 5 آیات اور سورہ جو آیت الکرسی رکھی، اور انالائز کر کے بتایا کہ ہم نے صرف 20 لیکچرز میں، 20 آورز میں ہم نے تقریباً جو ہے 51% سے زیادہ الفاظ ہم نے سیکھنی ہے۔ سیکھنے کے عمل میں یہ ہوتا ہے کہ میں کتنی محنت کرتا ہوں اس کے بعد۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے سن لیے، ایک ہم نے سیکھ لیے۔ سننے اور سیکھنے میں بہت فرق ہے۔ آپ نے ایکسرسائزز کریں گے، ریوائز کریں گے، بک آپ کے پاس ہے نہیں ہے تو آپ حاصل کریں بک۔ ہم نے آپ کو جو اپنا سافٹ کاپیز آپ کو پہنچائی ہوئی ہیں ان کا پرنٹ آؤٹ لیں، پرنٹ آؤٹ لے کے اس کو بائنڈنگ کروائیں، بائنڈنگ کروا کے اس کو کمپلیٹ کر اس پہ محنت کریں۔ جتنی آپ محنت کریں گے اتنا آپ سیکھیں گے۔ جو کلاس ہم ایگزام لیتے ہیں نا تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں ایگزام دینے کے لیے، اور سبھی تیاری کر کے آئے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے لیس دین 10% جو ہے نا 90+ ہوتے ہیں، اور 33% فیل ہوتے ہیں، 50 to 33%، باقی جو ہے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن ایکسیلنس جو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن آپ جو محنت کریں وہ ایکسیلنٹ پہ جا سکتے ہیں، اور پھر آگے سیکھنا اتنی آسان ہوگا۔ یہ ہم جو گیپ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ریوائز کریں تاکہ آگے سیکھنا آسان ہو۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرے سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سیکھ سکیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنے ہی علم رکھتے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سمجھنے والا آپ کے ساتھ کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ علم عطا فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں سیکھنے کی اپرچونٹی عطا فرمائے، اور یہ اس کی رحمت ہوتی ہے۔ اور ہمیں اس پہ قائم رکھیں، یہ بھی اس کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ہمارا کام کوشش کرنا ہوتا ہے۔ ابھی جو ہم نے اس کورس میں جو گرامر کی ہے اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو یہ ہمارے سامنے جو چیزیں آئیں گی وہ یہ آئیں گی کہ ہم نے اس میں جو ہے وہ جو اس میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ سب سے پہلے ہم نے ضمائر شروع کی تھی۔ ضمائر کے سیکھنے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ کلمے کے 3 حصے حرف ہے، اسم ہے، فعل ہے، اور پھر حروف کو ہم نے ضمائر کے ساتھ کنیکٹ کیا اور اسم کو ضمائر کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ اس کے بعد فعل پہ ہم نے جو وہ خاصی تفصیل سے ہم گئے، فعل ماضی، فعل مضارع، امر نہیں، پھر اینڈ پہ بھی ہم نے فاعل، مفعول اور فعل بھی سیکھا، اور پھر فعل سے ہی اسم سے ریلیٹڈ جو ہے وہ واحد جمع ہے، اور اسم سے ریلیٹڈ جو ہے مذکر اور مؤنث ہے، تو ہم نے وہ اس کو سب کو جو ہے وہ سیکھا۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ ریوائز کرتے ہیں۔ جو ہم نے سیکھا ہے اس میں تو ضمائر ہیں، حروف ہیں، یہ ایک گروپ ہے، تو فعل ہے،
یہ ایک گروپ ہے، اور واحد اور جمع ہے، یہ ہمارا تیسرا گروپ دوسرا گروپ بن جاتا ہے، اور فاعل مفعول ہم نے اینڈ پہ سیکھا ہے، یہ ہمارا تیسرا گروپ ہے۔ ہم جو سیکھا ہے وہ ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھا ہے۔ ٹی پی آئی بڑا انٹرسٹنگ وے ہے کہ آپ کی جو جتنی صلاحیتیں ہیں نا اس کو یوز کیا جائے، بس صرف اسے بولنے کی صلاحیت کو یوز نہ کیا جائے یا دیکھنے کی صلاحیت کو نہیں یوز کیا جائے، نہیں سوچنے کو بھی یوز کیا، سننے کو بھی یوز کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، یعنی کہ تینوں چاروں صلاحیتیں اس میں آ گئی۔ اور پھر یہ کہ بتائیے، پھر اس کے بعد یہ کہ دل سے کیجئے، اور پھر یہ مل کے کیجئے کلیکٹیولی۔ تو یہ بڑا اچھا ایک سیٹ اپ ہے جو سیکھنے کے لیے ہمارے لیے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ ہم لوگ اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو کیونکہ زوم پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنا وہ بات نہیں ہوتی ہے، اگر فزیکلی بیٹھے ہو تو اس کا بڑا امپیکٹ جنریٹ ہوتا ہے۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمہ جو زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے بامن اس کو کلمہ کہتے ہیں، اسم ہے، فعل ہے، اور حرف ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم علیحدہ دیکھیں گے۔ اسم سب سے پہلے کلمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسم کیا ہے؟ جو کسی شخص، حیوان، چیز یا جگہ وغیرہ کا نام ہو یا صفت ہو۔ جیسے نام میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب، شاعر، مکہ، جنہ، القلم، فاسق، کافر، ناقہ، اونٹنی، بکرا، گائے، مسلم، مسلمان، زباب، مکھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو وہ اسم میں آئیں گی، اور ان کی جمع بھی ہوگی، ان کی واحد بھی ہوگی، ان کی مذکر بھی ہوگا، ان کا مؤنث بھی ہوگا۔ پھر ہم ضمائر لیتے ہیں۔ ضمائر جو ہے وہ تقریباً قرآن پاک میں 18,500 بار آئے، تو بہت امپارٹنٹ ہے۔ اس ضمائر میں جو ہے یہ اسم ہے ضمائر کے، اس کے بعد حروف ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ افعال ہیں ضمائر میں نا۔ تو پھر ان کے آپس میں کنیکشنز ہیں۔ اچھا، ہم جو ہے نا وہ پھر اشارہ ہے، ہم ان 14 کو نہیں لیتے، ہم 14 میں صرف 6 کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور کرائٹیریا آپ کو پتا ہے کہ وہ جو بار بار قرآن پاک میں ریپیٹ ہوتی ہیں۔ ہم نے یہ مثنیٰ والی 2 میں والی جو ہے ان کو نہیں لیا، ہم نے مؤنث کو نہیں لیا کہ مؤنث جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا میں مذکر بھی آتا ہے اور مؤنث بھی آتا ہے، اور باقی جو رہتی ہیں 6 رہ جاتی ہیں۔ ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نانو۔ سنگل کے لیے ہم 1 انگلی استعمال کرتے ہیں، اور جمع کے لیے ہم 4 انگلی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہوا ہوگا رائٹ سائڈ پہ، اور یہ ہم ہوگا، یہ انتا ہوگا، انا، انتم، نحن۔ تو یہ ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس ضمیر کو کہتے ہیں منفصلہ، یہ علیحدہ آتی ہے، یہ جڑی نہیں آتی کسی کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے، ہم نے دیکھ بھی چکے ہیں اس کو۔ ایک بار لیتے ہیں من کا مطلب کون، جاندار چیزوں کے لیے من استعمال کرتے ہیں۔ جیسے من ہوا، یہ علیحدہ آ رہی ہے نا، من ہوا، وہ کون ہے؟ من ہوا وہ کون ہے؟ تو جواب ہے ہو مسلم، وہ ایک مسلمان ہے۔ من ہم، وہ سب کون ہے؟ ہوا کی جمع ہم ہوگی، وہ سب کون ہے؟ من ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں۔ پھر من انت، آپ کون ہے؟ تو جواب ہوگا انا مسلم، ہے مسلمان ہوں۔ من انتم، آپ سب کون ہے؟ نانو مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ تو اس میں ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نانو، 6 ضمائر جو ہیں وہ اس میں آ گئے۔ ہم ریوائز کریں گے سب سے پہلے اسم کا، یہ ہمارا پارٹ 1 ہے۔ تو اسم میں ہم نے دیکھ لیا کسی کا نام یا کوئی صفت، تو اس کے نشانی کے اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، یا اس کے آخر میں تنوین۔ تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 پیش اور 2 زیر کو تنوین کہتے ہیں۔ یا ان کے آخر میں کیا آتا ہے؟ واو نون، یا نون اور رستہ آتا ہے۔ تو یہ جو نشان اس میں جو ہے وہ ہوں گی کہ یہ اسم ہے۔ جیسے المسلم، اس سے پہلے الف لام آ گیا، ایک مسلمان، مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ مسلمن کے اوپر 2 پیش ہیں، مسلمان پہ 2 زبر ہیں، مسلم پہ 2 زیر ہیں۔ تو مسلمن جو ہے وہ سب کام کرنے والا ہے۔ مسلمن جو ہے جس پہ کام کیا گیا ہے، مسلمن جو ہے وہ اس کو حرف جر کی نشانی کہتے ہیں۔ اچھا، ان کی جمع جو ہے نا مسلمن کی آگے انشاءاللہ آئے گی، مسلمون ہوگی، اور مسلمان اور مسلمین کی جو ہے مسلمین ہوگی، اور مسلمہ یعنی کہ مؤنث جو ہوگا اس کی مسلمات ہوگی۔ تو یہ جو ریڈ ہے یہ نشانی ہے، تو یہ کسی اسم میں آئے گی، تو جہاں پہ یہ سرخ نشان رنگ سے دیا گیا ہے تو وہ جو ہوگا وہ اسم ہوگا۔ اب ہم لیتے ہیں عام کو خاص بنانے کے لیے۔ اب جو عام ہوگا نا اس کے اینڈ پہ لازمی جو ہے وہ 2 پیش آئیں گے، اس کو دمہ کہتے ہیں، تنوین بھی کہتے ہیں ڈبل کو، تو دمہ جو پیش کو کہتے ہیں۔ کتابن یعنی اے بک، کتابن اے بک۔ جب یہ اس کے بعد اگر الف لام اس سے لگائیں گے تو یہ خاص ہو جائے گی، تو یہ کیا آئے گی؟ الکتابو، الکتابو۔ تو یہ دو پیش جو تھے یہ ختم ہو گئے، اور ایک اللہ لگنے میں سے 2 پیش میں سے ایک پیش رہ گیا، الکتابو، دی بک۔ یہ پرٹیکولر بک ہے، یہ جیسے قرآن کہیں گے تو الکتابو ہوگا، قرآن مجید، تو الکتاب ہوگا۔ کتاب کوئی بک جو پڑھی ہے تو اس کو کہیں گے کتاب ہے، کہ وہ کتاب ہوگا۔ ایسے مسلم
تو اگر خاص بنائیں گے تو المسلم بنے گا، مومن المومن، صالح الصالح، کافر الکافر، مشرک المشرک. یہ جو سائڈ میں ہمیں دیا ہوا رائٹ سائڈ پہ کہ مسلم 42 ٹائمز قرآن پاک میں آیا ہے، مومن 230 ٹائمز آیا ہے، صالح 136 مرتبہ آیا ہے، کافر 134 مرتبہ آیا ہے، مشرک 49 بار آیا ہے. تو یہ ایک ہمیں ڈیٹا بھی ہمیں ملتا رہتا ہے کہ کون سا ورڈ کتنا امپورٹنٹ ہے. جیسے اسے ہم دیکھتے ہیں تو مومن، صالح، کافر جو یہ بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں قرآن پاک میں. یہ امپورٹنٹ ورڈز ہیں ہمارے نقطہ نظر سے. یہ مومن کی جو ہم خاص بنائیں گے تو المومن الف نام لگائیں گے. یاد رکھنے والی بات ہے کہ دو پیش میں سے ایک پیش ڈراپ ہو جائے گا، یہ نہیں کہ المومنون نہیں آئے گا، المومنو آئے گا. یہ جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جب ہم مسلمون لیں گے تو اس کی جمع بنائیں گے مسلمون، واو نون لگے گا اس کے بعد. اب مسلمون کے ساتھ کیا لگے؟ واو نون، مسلمان کرنے والا جو ہے نا، اس کو اگر سبجیکٹو فارم ہے. اچھا، اس کی جو آبجیکٹو فارم اور جو اس کی دو زیر اور دو زبر فارم ہوگی نا، اس کی جب جمع کریں گے تو مسلمین ہوگا. مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. یہ مسلم کی جمع ہے، جیسے مسلمان ایک ہے تو مسلمان، مسلمون جو ہے وہ مسلمانوں جو ہے وہ اس کی جمع ہے. لیکن عربی میں مسلمن سے مسلمون ہوگا اور مسلمان مسلمین سے مسلمین ہوگا. تو جتنے بھی ہم نے ابھی ورڈز کیے تھے اس میں یہی رول ہوگا، اگر دو پیش ہیں تو واو نون لگے گا، اگر دو زبر ہیں دو زیر ہیں تو اس میں یا نون لگے گا، مسلمین. تو یہ جو ہے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس چیز کو. لیکن آسانی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، اس میں نہ دو پیش لگاتے ہیں، نہ زبر لگاتے ہیں، نہ زیر لگاتے ہیں، تینوں نہیں لگاتے، اس کو کہتے ہیں مسلم. اس کی جمع کیا ہوگی؟ یا مسلمون ہوگی یا مسلمین ہوگی. اگر اس پہ پیش ہوں گے تو مسلمون ہوگی، اگر زبر اور زیر ہوں گے تو مسلمین ہوگی. تو یہ ایک جنرل فارم ہے. جیسے مسلم سے کیا ہے؟ مسلمون مسلمین. مومن سے کیا ہے؟ اگر مومن پہ دو پیش ہوں گے تو مومنون ہوگا، دو زیر یا دو زبر ہوں گے مومنین ہوگا. تو مومن سے کیا ہوگا؟ مومنون مومنین. صالح سے کیا ہوگا؟ صالحون صالحین. اور کافر سے کیا ہوگا؟ کافرون کافرین. مشرک سے کیا ہوگا؟ مشرکون مشرکین. میرے ساتھ ریوائز کیجیے گا جی تنویر بھائی. جی جی. میں مسلم بولوں گا، آپ جمع بولیں گے. مسلم مسلمون، مسلمون مسلمین دونوں. مومن مومنون مومنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک. مشرکون مشرکین. آپ بھی ہمارے ساتھ ایکسرسائز کریں، میرے اور تنویر بھائی کے ساتھ آپ بھی بولیں. بولنے سے انسان سیکھتا ہے. ٹی پی ایم نے یہ کہا نا، سنتے ہیں، بولتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو یہ سنیں بھی اور بولنے بھی، دونوں چیزیں اکٹھی آنی چاہیے. اچھا، ہوا مسلم، وہ ہو مسلم. اب یہ ہم ضمیر لگاتے ہیں اس کے ساتھ نا، اسم کے ساتھ. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. یہ واحد تھا، اس کے ساتھ مسلم واحد آیا. ہم جمع ہے تو اس کے ساتھ جمع آئے گی، ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. اور نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. تو یہ جمع کے ساتھ ضمیر کے ساتھ جمع آئے گی اور واحد ضمیر کے ساتھ واحد آئے گی. تو یہاں پہ ڈائلاگ آتا ہے کہ جو ڈائلاگ میں ہم کہ حل ہوا مسلم، سوال ہے کیا وہ مسلمان ہے؟ تو جو کہ نام کا مطلب ہے ہاں، پازیٹیو. نام ہوا مسلم، ہاں وہ مسلمان ہے. حل ہم مسلمون، کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ جواب کا نام ہم مسلمون. حل انتا مسلم، اب یہاں پہ ڈائلاگ ہے، یہاں پہ ڈائلاگ، کیا آپ مسلمان؟ جواب ہوگا ہاں میں مسلمان ہوں. حل انتا مسلم، کیا آپ مسلمان ہے؟ نام آنا مسلم، ہاں میں مسلمان ہوں. حل انتم مسلمون، نام نحن مسلمون. جی تنویر بھائی میرے ساتھ کیجیے گا، میں سوال کروں گا آپ جواب دیں گے. حل ہوا مسلم، نعم ہوا مسلم حل ہم مسلم، مسلمون، نعم ہم مسلمون، حل انت مسلم، نعم انا مسلم، حل انتم مسلمون. نعم نحن مسلمون. جزاک اللہ خیر. وہ ضمیر سے وہ منفصلہ ڈسٹینس پہ، جیسے یہ تھا نا، یہ ہوا اور مسلمون، ہم مسلمون، انا مسلم، مسلمون، نان مسلمون، تو یہ علیحدہ علیحدہ تھی. لیکن اب جو ہم کہہ رہے ہیں متصلہ، جڑی ہوئی، جیسے ہو اس کا، ہم ان سب کا، کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. یہ جو ہے نا، یہ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. اب اس کے ساتھ ہم جب لگائیں گے کوئی اسم لگائیں گے تو اس کی زیادہ بہتر میننگ ہوگی. جیسے ہم رب کو لیتے ہیں، رب پالنے والا، رب العالمین، بہت اہم لفظ ہے.
اور میں نے آپ کو انٹروڈیوس کی تھی سید مودودی رحمۃ اللہ کی کتاب قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، بہت اچھی کتاب تھی. نہیں تو میں دوبارہ اس کی جو ہے نا وہ سافٹ کاپی ڈال دوں گا. اس میں الہ تھا، رب تھا، دین تھا، اور یہ اس میں اصطلاحیں تھیں. تو وہ جو ہے اس میں وہ جو ہے نا اس کو یہ فنڈامنٹلز ہے. اس کو اگر سمجھ لیں تو بہت چیزیں جو ہے نا بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہیں. تو یہ رب کے ساتھ ہے ربو ہو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. تو یہ ہو جو ہے نا اس سے جڑ گیا ہے. رب کے ساتھ ہو تو ربو ہو، رب کے ساتھ ہم ربہم، ربو کا، ربی، ربکم، ربنا. تو یہ انگلش میں his Allah and their Allah, your Allah, my Allah, your Allah and our Allah، ہمارا رب. تو یہ میں میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، ربو ہو اس کا رب، ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ربنا ہمارا رب. ماشاء اللہ. آگے یہ ہے کہ یہ ڈائلاگ آ گیا. ڈائلاگ میں کون ہے اس کا رب؟ من ربو ہو. تو جواب کیا آئے گا؟ ربو ہو اللہ، اس کا رب اللہ ہے. من ربہم کون ہے ان سب کا رب؟ جواب آئے گا ربہم اللہ. من ربو کا آپ کا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. من ربکم آپ سب کا رب کون ہے؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ہمارے پاس ڈائل آئے گا رب کا یہ کم نہ، اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے کہتے ہیں من ربو کا آپ کا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. من ربکم آپ سب کا رب کون ہے؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے. آگے اسی کو ہم دین سے کرتے ہیں. دین ہو اس کا دین، دین ہوں ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دین ہی میرا دین، دینوں کم آپ سب کا دین، دینوں نہ ہمارا دین. ویسے ریپیٹ کیجیے گا، دین ہو اس کا دین، دینہو اس کا دین، دینوں ان سب کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دین ہی میرا دین، دین ہی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دینکم آپ سب کا دین، دینوں نہ ہمارا دین. دینوں نہ ہمارا دین. اچھا، اس میں جو مینلی آئیڈیا ہے کہ یہ ڈائلاگ میں نا یہ کی کا یہ کم نام کہتے ہیں. کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نی ہمارا. اس سے جو بھی چیز لگے گی تو اس سے وہ ڈائلاگ کی شکل میں آ جائے گی. اس میں آپ دیکھتے ہیں مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع. مذکر سے تو ہوا جو ہے نا وہ مرد، اور ہیا جو ہے وہ عورت. ہیا کے لیے ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں جسٹ ڈائلاگ کے پرپز سے، دکھانے کے پرپز سے کہ جو ہوا وہ ہیا وہ عورت. تو یہ اس کو آپ نے ذہن رکھا، ہیا وہ عورت. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس کی ضمائر جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں. یعنی مسلم ہے نا، تو یہ جو مؤنث ہوگی مسلمہ ہوگی. یعنی آگے جو تار مربوطہ کہتے ہیں اس کو، جڑی تا. تو مسلمہ مسلمہ، مومن مومنہ، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. اب ویسے بھی اگر دیکھیں نا عورتوں کے نام، بہنوں کے نام ہے، جیسے خالدہ، خالد ہے نا، اس کی مؤنث ہوگی خالدہ. شاہد شاہدہ ہے جی. ویسے بھی دیکھ لیں عورت تے آگے آ جاتی ہے تو یہ وہ جمع آ جاتی ہے. تو یہ مسلم سے، اس میں ریپیٹ کیجیے گا، مسلم، مسلم، مسلمہ، مسلمہ، مومن، مومن، مومنہ، مومنہ، صالح، صالح، صالحہ، صالحہ، کافر، کافر، کافرہ، کافرہ، مشرک، مشرک، مشرقہ. مشرکہ. اچھا، یہ اب ہم جب کہیں نا ہوا مسلم، ہوا مسلم کہتے ہیں یہاں پہ جب کہیں گے عورت کا تو ہیا مسلمہ. یعنی ہوا کہ کیا ہے؟ ہیا وہ ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. ہوا مسلم وہ ایک مرد مسلمان ہے، ہیا مسلمہ وہ ایک عورت مسلمان ہے. تو میں ہوا مسلم والا کالم پڑھوں گا، آپ اس کا جواب دیں گے. اب مؤنث بنائیں گے، ہوا مسلم، ہی مسلمہ، ہوا مومن، ہی مومنہ، ہوا صالح، ہی صالحہ، ہوا صابر، ہی صابرہ، ہوا شاکر. ہی شاکرہ. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں. اب یہ تو تھی نا ضمیر منفصلہ. اب ضمیر متصلہ پہ ہم دیکھتے ہیں. جیسے ربو ہو اس کا رب، تو ربو ہا اس عورت کا رب، ہو ہا، ہو اس کا، ہا اس کا، اس عورت کا، ہو اس مرد کا، ہا اس عورت کا. تو ریپیٹ کیجیے گا میرے ساتھ، ربو ہو ربو ہا، ربہ ربوہا، دینو دینو ہا،
दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। इस्मुहु इस्मुहा, मैं मुदक्कर बोलूंगा, आप मुनस बोलेंगे। रब्बुहु, रब्बुहा, दीनुहु, दीनुहा, किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा, इस्मुहु। इस्मुहा। जज़ाकल्लाह खैर। आगे हम देखें मन रब्बुहा, यानी उस औरत का रब कौन है। रब्बुहा अल्लाह, उस औरत का रब अल्लाह है। माँ दीनुहा, उस औरत का दीन क्या है। दीनुहा अल इस्लाम, उस औरत का दीन इस्लाम है। माँ किताबुहा, उसकी किताब कौन सी है। किताबुहा अल कुरान, उसकी किताब कुरान है। माँ रसूलुहा, मन रसूलुहा, उसका रसूल कौन है। रसूलुहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ इस्मुहा, उसका नाम क्या है। इस्मुहा ज़ैनब। मन जो है वो जानदार चीज के लिए इस्तेमाल होता है, माँ बेजान चीज के लिए इस्तेमाल। सवाल के लिए ना, मन कौन है, माँ का मतलब है कौन है, क्या है। मन रब्बुआ, कौन है उसका रब। माँ दिनुआ, क्या है उसका दीन। माँ किताबुआ, कौन सी है उसकी किताब। माँ रसूलुआ, उसका कौन रसूल। माँ इस्मुआ, क्या है उसका नाम। तो मन जो है वो सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, जानदार चीज के लिए, माँ बेजान चीज के लिए। ये एक चीज याद रखिएगा। ये भी हमने किया है, रब्बुहा उसका रब, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहा उसका रब। इसी तरीके से हम करते हैं अलैहि, जो हमने इलैहि प्रपोजिशन साले इलैहा। आगे फिर है कि अलैहि, अलैहि अलैहा, उस औरत पर। उसके बाद यह है कि इंदहु, इंदाहा। तो मैं से रिपीट कीजिएगा, इलैहि इलैहा, इलैहि इलैहा, अलैहि अलैहा, इलैहि इलैहा, अलैहि अलैहा, अलैहि अलैहा, इंदहु इंदाहा, इंदाहु इंदा। नस की शक्ल में। तो एंड पे है हमेशा की तरह, ये आपसे अपील है कि आप इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, सीखेंगे और आगे सिखाएंगे भी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो में से बेहतरीन जो कुरान सीखे और सिखाए। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने और कायम करने तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आपके सहन में कोई सवाल हो, आप सवाल कर सकते हैं।